اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر نماز کی سنتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے، نماز کے واجبات ہو۔ نماز کے اندر جو سنن ہیں، سنن کا حکم کیا ہے؟ سنتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو آپ کی نماز میں حسن پیدا ہوگا، آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی نماز کے عین مطابق ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو انجام نہیں دیتے، سنت اگر آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے اوپر لازم نہیں آئے گی، نہ تو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا اور نہ ہی اس سنت کو دوبارہ ادا کرنا لازم آئے گا۔ یہ چیزیں آپ کے اوپر لازم نہیں ہیں، بس آپ اگر کریں گے تو آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نہیں کریں گے تو وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تھوڑی ناقص تو ہوگی، البتہ نماز کا جو مکمل اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سنتیں کون سی چیز ہیں۔ سب سے پہلی سنت جو ہے رفع الیدین کرنا، چار مقامات پر رفع الیدین کرنا، یہ سنت میں سے۔ جب آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے نیت باندھا، یہ رفع الیدین۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اس کے لیے رفع الیدین، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو رفع الیدین۔ یہ سنت ہے، اور یہی جاننا، یہی اہمیت ہے ان چیزوں کو جاننے کی، شروط، ارکان، واجبات اور سنن کو جاننے، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی یا نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی عالم نے ایسی بات نہیں کی۔ البتہ زور اس پر یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کریں کیوں نہ، آپ کیوں نہ کریں اس کو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی سنت جاننے کے باوجود اگر انسان اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو اگنور کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، فلیس منی، تو اس کا تعلق ہمارے لیے نہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں چل رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہا۔ تو اس لیے اگر آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ واقعی رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو آپ کو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ سنت میں سے، تو رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ اور رفع الیدین چار مقامات پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تھے، اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد، تب آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب آپ علیہ السلام دو رکعت سے فارغ ہو کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، تب اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان چار مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ حدیث اہل سنہ والجماعہ کی جو مین اسٹریم کی جو کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں بھی ہے، بخاری میں حدیث نمبر 739، مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 390۔ اسی طرح یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، حدیث کی جتنی بھی بڑی کتابیں، تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ والی سنت رہی، اور آپ ہمیشہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے رفع الیدین کرنا۔ اور یہاں پر ایک اہم چیز میں یہ ذکر کر دوں کہ دیکھیں، رفع الیدین کو بعض علماء نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا، رفع الیدین کرنے کو بعض علماء نے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا۔ حالانکہ عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ عقیدے میں تو کسی سے کمپرومائز ہے ہی نہیں، عقیدہ تو رکن، شرط یا اس سے بڑھ کر ہی بڑی چیز ہے وہ۔ اس کے باوجود عقیدے میں، حالانکہ یہ واجب بھی نہیں ہے ہم نے پڑھا، رکن بھی نہیں ہے ہم نے پڑھا، شرط بھی نہیں ہے ہم نے پڑھا، یہ سنت ہے، پھر کیوں رفع الیدین کو علماء نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے رفع الیدین کو عقیدے کی کتابوں میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اکثر، یعنی شروع زمانے سے یہ دیکھا آ رہا ہے کہ جن لوگوں کا منہج صحیح ہوتا ہے، جن لوگوں کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، مانا کہ جو لوگ ساری چیزیں کتاب و سنت سے لے کر کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ یعنی صحیح منہج والوں کی پہچان، جن کا عقیدے میں بھی منہج صحیح، جن کا فروع میں بھی منہج صحیح،
جن لوگوں کا منہج بھی صحیح رہا ان کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے السنہ، اور وہ کتاب عقیدے کے بارے میں، اس کتاب کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے کہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو رفع الیدین کا تعلق تو نماز سے، عقیدے سے نہیں ہے، لیکن آپ نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ صحیح منہج والوں کی پہچان ہے، جو سلف کے منہج پر چلنے والے ہیں ان کی یہ پہچان ہے، تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے، سنت میں سے ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 479، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ تو سینے پر ہاتھ کو رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ اب اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ نہیں رکھتا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن سنت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو پوری جان لگا دینی چاہیے ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تیسری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ پوری نماز میں ہونا، پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ، ادھر ادھر التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات سے منع کیا، جو آنکھیں ادھر ادھر جاتی ہیں نا، ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور یہ کہا ہے کہ ھذا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاتکم، یہ ایک چوری ہے جو شیطان تمہاری نماز سے چوری کر لیتا ہے، یعنی یہ حصہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کے لیے لائق نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب تک آپ ادھر ادھر دیکھیں گے وہ حصہ اللہ رب العالمین کے مقبول نہیں ہوگا، یعنی اس پر اللہ رب العالمین اجر نہیں دے گا۔ تو مکمل جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس کی روایت اس کی دلیل مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ ما خلف بصره موضع سجودہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کی جو نگاہ تھی نماز پڑھتے ہوئے، آپ کی نگاہ آپ کے سجدے کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی آپ کی نگاہ ہمیشہ آپ کے سجدے کی جگہ پر تھی۔ اور یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بیان کی کیونکہ آپ کے زمانے میں ایک اختلاف ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ کو نہیں دیکھنا۔ کچھ لوگ یہ بولنے لگے تھے، اور ایسا مشہور بھی کہ اگر کوئی مکہ جاتا ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ہی دیکھنا ہے۔ اکثر بیشتر اگر آپ لائیو اگر آپ ویڈیو دیکھیں حرم کی تو کچھ لوگ آپ کو خانہ کعبہ ہی دیکھتے ہوئے نظر آئیں، تو وہ اسی وجہ سے اسی اختلاف کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے تردید کی، اور آپ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر وہاں نماز پڑھی تھی تو آپ کی جو نگاہ تھی آپ کی سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹ رہی تھی، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں رہنا، الا یہ کہ جب تشہد میں آپ ہوں، جب تشہد میں آپ ہیں اور انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ انگلی کے اوپر رہے گی، سجدے کی جگہ پر نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ تمام مقامات پہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں رکوع میں گئے تو کیا پیر کو دیکھنا ہے، سجدے میں گئے تو کہاں دیکھنا ہے، تو وہ سارا قاعدہ یاد کر لیجئے، مکمل پوری نماز میں آپ کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ آپ سجدے میں ہیں تو اپنی نگاہ اسی پر ٹکائے رہیں، اور پھر آپ تشہد میں اگر ہیں اور انگلی حرکت دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ آپ کی انگلی پر آئے گی۔ اسی طرح سے چوتھی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ دعائے استفتاح، جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، دعائے ثنا جس کو بولتے ہیں ہم، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الی آخرہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 744 میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائے استفتاح ہیں، جیسے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 775 میں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ سنت میں سے، نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے قبل کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہ خاموشی آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا بتائی کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ سنت ہے۔ سنت کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، جان بوجھ کے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں، مسبوق آئے، پیچھے آپ آئے اور امام قریب یہ ہے کہ امام رکوع میں چلا جائے گا، چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہے،
اور آپ کے پاس صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. یہ جو دعائے ثنا ہے، دعائے استفتاح، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہاں پر جان بوجھ کر کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو سورہ فاتحہ چھوٹ جائے گی، جو کہ رکن ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر آپ آئیں اور وقت نہیں ہے تو آپ دعائے ثنا نہ پڑھیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں. اس کے بعد پانچواں جو سنت ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. آپ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ سنتوں میں سے ہے. سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چھٹی جو سنت ہے وہ یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. اور اس کے تعلق سے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ بار ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تھے تو آپ آمین کہتے تھے، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے. بخاری مسلم کی روایت میں ہے، بخاری میں حدیث نمبر 780 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 410. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی ساتھ میں آمین کہو. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس شخص کی آمین اس کے امام اور فرشتوں کے آمین سے میچ کر جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آمین جو ہے وہ امام کے ساتھ کہنا ہے، کہ امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بھی آمین کہنا ہے. تو یہ آمین بھی کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہے. البتہ بلند آواز کرنا ہے. بلند آواز کا معنی چیخنا بھی نہیں، بہت زیادہ چیخ کر کے آمین کہا جائے، یہ بھی طریقہ غلط ہے جیسا کہ بعض مساجد میں ہوتا ہے. اور بہت آہستہ آمین کہا جائے کہ جو سننے میں بھی نہ آئے پاس والوں کو بھی، یا مسجد میں ایک آواز بھی پیدا نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ طریقہ غلط ہے. بلکہ اس کے مابین رہنا چاہیے. آپ آمین اتنے الفاظ میں کہا، آمین اس کے لیے بلند آواز کرنا یہ درست نہیں ہے. تو سارے لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہوگی. خاص طور پر فجر کے وقت بہت آہستہ آمین سنی جاتی ہے. لوگ تھکے ہوئے تو نیند میں رہتے ہیں، تو آپ کوشش یہ کیجیے کہ اس وقت بھی آمین کہیے. ایسا نہیں ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہو تو بتائیے کہ فجر کے وقت آمین نہیں کہنا چاہیے یا فجر کی نماز میں معاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. تو سنت یہ ہے کہ آپ کو آمین کہنا ہے تو بلند آواز میں رہنا چاہیے، لیکن میڈیم آواز ہونی چاہیے. اسی طرح جلسہ استراحت سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا بیٹھ کر کے مطلب بہت زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھنا ہے. یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھ جائیں. ٹھیک ٹھاک بیٹھنے کے بعد آپ اٹھیں. آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اس کے برعکس کرتے ہیں، دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ دوسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. دوسرے سجدے سے آپ اٹھیے، آپ کی جو جسم کی جو حیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ اگلی رکعت کے لیے اٹھیے. اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 833، صحیح مسلم حدیث نمبر 829. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی نماز کے طاق رکعتوں میں ہوتے تھے. طاق رکعت سے مراد پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لم ينهض، اگلی رکعت کے لیے نہیں اٹھتے تھے، یعنی دوسری کے لیے اور چوتھی کے لیے نہیں اٹھتے تھے. حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے تھے، اچھے سے بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد آپ اس کے بعد اٹھتے تھے. اسی کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. جلسہ مانے کانفرنس نہیں، جلسہ مانے بیٹھنا، اور استراحت مانے آرام، یعنی دو رکعتوں کے درمیان تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھا جاتا ہے. اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اسی طرح سے آٹھویں جو سنت ہے، آخری رکعت میں تورک آخری رکعت میں. اور تورک کا طریقہ وہی ہے کہ آپ جو اپنا داہنا پیر ہے آپ اس کو کھڑا کریے اور بائیں پاؤں کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر کے آپ اپنے داہنے پیر کے اوپر بیٹھ جائیں. اسی کو تورک کہا جاتا ہے، جو آپ کا پیر کا حصہ جو باہر نکلا ہوتا ہے بائیں پیر کا. یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں ہی حدیث نمبر 838، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری رکعت میں بیٹھتے، یعنی سلام جس رکعت میں آپ کو پھیرنا ہوتا، تو قدم رجلہ الیسریٰ، آپ اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھاتے، ونصب الاخری، اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے یعنی داہنے پیر کو، وقعد علی مقعدتہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سرین کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے. تورک ہے. البتہ اختلاف یہ ہے کہ 2 رکعت والی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت میں تو اختلاف نہیں، تورک کرنا ہے. 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا ایک تشہد والی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی تورک کرنا ہے یا نہیں؟
اختلاف ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں بھی صحیح ہے، آپ کبھی بیٹھیں کبھی نہ بیٹھیں، کیونکہ اختلاف قوی ہے، دونوں طرف کے جو دلائل ہیں مضبوط ہیں، جہاں دلائل مضبوط ہوتے ہیں وہاں گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تشدد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نویں جو سنت ہے، اگلی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا، ہاتھ کے ذریعے سے زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل ہی اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ کو یا تو ران پر رکھ لیتے ہیں اور گھٹنے کے بل اٹھ گئے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت، حدیث نمبر 834 صحیح بخاری میں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ کہ جب آپ علیہ السلام دوسرے سجدے سے اٹھتے، جلس آپ بیٹھ جاتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ اور زمین پر آپ ٹیک لگاتے یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے، ثُمَّ قَامَ پھر آپ اٹھتے، تو ہاتھ کا ٹیک لگا کر کے آپ کو اٹھنا ہے۔ کچھ لوگ آٹا گوندنے والا طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ صحیح بات یہی ہے کہ آٹا گوندنے والا جو طریقہ ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، حدیث ثابت نہیں، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگرچہ اس کو حسن قرار دیا، لیکن صحیح جمہور جو محققین ہیں اکثر و بیشتر ان کے نزدیک یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ جو نارمل جو حالت ہے آپ اسی پر ٹیک لگا کر کے آپ اٹھیں۔ اسی طرح سے 10واں، تشہد میں انگلیوں سے اشارہ کرنا، یہ بھی سنت ہے، پہلے تشہد میں بھی اور آخری تشہد میں بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 580 ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے اور آپ اپنی داہنی انگلیوں کو اٹھاتے جو کہ انگوٹھے کے بازو میں یعنی سبابہ کو، اور آپ اس کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر گھٹنے کو پکڑ کر کے آپ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تشہد میں انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 11ویں اور آخری جو سنت آج کے درس میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ تشہد اخیر میں دعا کرنا، آخری تشہد جب ہے سلام پھیرنے سے قبل آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا کیا کرنا ہے؟ یعنی التحیات اور درود سے فارغ ہو کر کے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 588 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے 4 چیزوں سے۔ کون سی چیزیں؟ من عذاب جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کا بھی اضافہ ہے کہ اللہ میں گناہ سے اور قرض سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعائیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو مرضی دعا آپ پڑھیں۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا چاہیں آپ وہ بھی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے سے قبل تحیات درود کے بعد آپ جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعائیں کیا ہیں؟ سنت میں سے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں اور جلدی میں ہو کر کے آپ نے تحیات پڑھا، درود پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کی نماز مقبول ہے، آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ دعا پڑھیں گے تو بہتر ہے، نماز دعا ہے، اس میں اللہ رب العالمین سے مختلف دعائیں کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصی طور پر نماز جو کہ 5 وقتہ ادا کی جاتی ہے، ہمیں اس کا صحیح طریقہ ہمیں سکھا اور صحیح طریقے کے مطابق ہی ہمیں اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نماز میں اس سے پہلے جو غلطیاں ہو گئیں جن کا تعلق شروط، ارکان یا واجبات سے، الہ العالمین تو ان غلطیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر واجبات امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور واجبات چھوڑ گئے، امام کے پیچھے آپ رکوع کی دعا چھوڑ گئے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے جو کہ آپ ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ کو سجدے سہو کر لینا چاہیے اپنے طور پر، کیونکہ وہ آپ کی غلطی ہے اور آپ کی غلطی جو ہے اس کو دور کرنا وہ آپ کا ہی کام ہے۔ اب امام تو آپ کی غلطی کی وجہ سے تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، تو اس لیے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ
سجدہ سہو کر لیجیے۔ اب سوال یہاں پر ہے کہ رکن بھی اگر چھوٹ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ نہیں، جیسے تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ ہیں، خاموشی سے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، امام نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی آپ بھول گئے، امام پڑھ رہا ہے تو یاد رہتا ہے کہ پڑھنا ہے ہم، امام نہیں پڑھ رہا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کی چھوٹ گئی، رکن چھوڑ گئے اور امام کے پیچھے ہیں آپ، تو کیا پھر وہ رکعت نہیں دہرائی جائے گی؟ رکعت دہرانا پڑے گا آپ امام کے بعد اس رکعت کو دہرائیے مکمل، اور پھر اس کے بعد آپ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیجیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کر لیجیے، رکن چھوٹتا ہے تو رکن کو ادا کر کے آپ سجدہ سہو کر لیجیے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو۔ اللہ عنہ سلام پھیرنے کے بعد ہے، کیونکہ امام کی اقتدا جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتا اور جب تک دونوں طرف سلام پھیر نہیں لیتا تب تک امام کی اقتدا واجب ہے، آپ اس سے پہلے سجدہ سہو نہیں کر سکتے۔ تو امام جب دونوں طرف سلام پھیر لیا تو آپ سجدہ سہو کریے اور اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر کر کے فارغ ہو جائیے۔ یا اگر رکن چھوٹا ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیے، چاہے آپ پہلی رکعت میں، کچھ لوگ شرم کرتے ہیں کہ اب میں اٹھوں گا نماز پڑھوں گا، پیچھے والے دیکھیں گے پوچھیں گے کیا ہوا تم پانچویں رکعت کب سے پڑھنے لگے، تو وہ شرم و حیا یہاں پر نہیں، رکن چھوٹ گیا میرا تو رکعت مجھے ادا کرنا ہے، آپ پہلی رکعت میں امام کے پیچھے بھی ہیں تو آپ اٹھ کر کے ایک رکعت مکمل کیجیے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کریں۔ جی وہی اس سے پہلے درس میں تھے آپ نہیں تو اس میں بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی۔ اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ تشہد اول ہے، پہلا تشہد ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلا تشہد ہے تو یہ واجب ہے، اگر مکمل اٹھ گئے تو دوبارہ واپس نہیں جانا ہے، مکمل اگر آپ اٹھ گئے تو دوبارہ واپس نہیں جانا ہے، اور اس کی جگہ پر آپ کو اخیر میں سجدہ سہو کر لینا ہے۔ البتہ اگر آپ آخری تشہد میں جو کہ رکن ہے تو رکن میں اضافہ نہیں کر سکتے آپ، تو اگر آپ اٹھ گئے ہوں، آپ سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیے ہوں آپ، پھر اگر آپ کو کوئی سبحان اللہ بولتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے تو آپ کو واپس پلٹ کر کے آنا ہے، کیونکہ وہ رکن ہے، رکن میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ رفع الیدین کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ یہ جب نماز شروع کرتے تھے تب آپ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جا رہے ہیں تو رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو رفع الیدین کر رہے ہیں، اور تیسری رکعت میں جب آپ جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ آئے اور آپ کی نماز ایک رکعت چھوٹ گئی، آپ کی ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، تو اب جو پہلی رکعت آپ کو ملے گی امام کے ساتھ، تو امام کی وہ دوسری ہے لیکن وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، تو اب رفع الیدین آپ کب کریں گے؟ جب امام تشہد سے اٹھ رہا ہے تب کریں گے یا آپ اپنی تیسری رکعت میں کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی تیسری رکعت میں رفع الیدین کریں، وہاں سے آپ کا حکم الگ ہو جائے گا۔ آپ کو جو پہلی رکعت ملی امام کی دوسری والی وہ آپ کی پہلی ہے، تو آپ اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ رفع الیدین نہیں کریں گے، حالانکہ امام وہاں پر کرے گا، امام وہاں پر کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ امام کی وہ تیسری ہے، آپ کی وہ دوسری ہے، پھر امام کی جب چوتھی رہے گی تو امام رفع الیدین نہیں کرے گا، لیکن آپ کو وہاں پر رفع الیدین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی تیسری رکعت ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء تو ضروری ہے نا، امام کی اتباع ضروری ہے، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ امام کی جو اتباع ضروری ہے وہ ارکان میں ضروری ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہم جب جا رہے ہیں نا تو اس چیز میں امام کی اتباع ضروری ہے۔ البتہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق سنن سے ہے ان چیزوں میں امام کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ اب اگر ضروری اگر آپ سمجھتے ہیں تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا سوائے تکبیر تحریمہ کے، تو کیا آپ اس کے پیچھے رفع الیدین نہیں کریں گے؟ کریں گے آپ، کیونکہ اس چیز میں امام کی اقتداء ضروری نہیں ہے۔ اب جلسے استراحت کا مسئلہ، امام جلسے استراحت نہیں کر رہا تو آپ جلسے استراحت کریں گے؟ آپ کریں گے کیونکہ وہ سنت ہے، یہاں پر امام کی اقتداء ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جلسے استراحت آپ بہت طویل نہیں بیٹھیں گے، تھوڑا سا بیٹھ کر کے اٹھ کر کے امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے دعائیں پڑھنے میں امام کی اقتداء نہیں ہے، دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر سبحان رب العظیم آپ 5 مرتبہ پڑھ لیے اور امام ابھی کتنی بار پڑھا ہے؟ 3 ہی بار پڑھا، تو کیا یہاں سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں ہو، کیوں؟ کیونکہ ان دعاؤں میں حتیٰ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی امام کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت ہے آپ کے پاس،
آپ نے نماز شروع کی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ابھی امام اللہ باعث پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو غنیمت جانتے ہو، اگر سورہ فاتحہ آپ یہاں پر پڑھ لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے. تو اس لیے امام کی اقتداء جو ہے وہ ارکان اور انتقالات میں واجب ہے اور ضروری ہے. جی اس سب کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے پچھلے دروس میں. وہی مشکل ہی پیش آتی ہے کہ اگر آپ درس مس کریں گے تو پھر وہ مسئلے پیدا ہوں گے. گزشتہ درس میں بہت تفصیلی گفتگو ہوئی. بہرحال آپ نے سوال جو کیا ہے وہ یہی کہ اگر آپ پیچھے سے آتے ہیں اور مسبوق ہیں، امام رکوع میں ہے، تو طریقہ کیا ہونا چاہیے نماز میں داخل ہونے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ باندھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ قیام میں نہیں جانا ہے، آپ کو رکوع میں جانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں شامل ہو جائیں. 2 تکبیریں، تکبیر تحریمہ رکن ہے وہ کہنا ہے، اور تکبیر انتقال جو ہے وہ واجب ہے، اس کو بھی کہنا ہے. جی ہاں اچھا، وہ بول یوٹیوب یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ آتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی، تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں جو دروس مس ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت اہم ہے. میں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ شروط، ارکان، واجبات اور سنن، جب تک آپ کو یہ فرق معلوم نہیں ہوگا تب تک نماز میں جو مسئلے ہیں نا وہ الجھ کر کے ہی رہیں گے، کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہاں پہ سجدہ سہو کروں کہ نہیں کروں. جیسے کہ میں نے بولا نا کہ سورت پڑھنے میں غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کروا دیا لوگوں نے، امام سجدہ سہو بلکہ پوری نماز دہروا دی. تو وہ جاہل ہے، امام صاحب بھی جاہل تھے، وہ لوگ بھی جاہل تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر نماز نہیں دہرائی جائے. تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو ایک منٹ، موضوع سے ہٹ کے، تو موضوع کے تعلق سے جو ہے وہ پہلے سوال کریں. نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق نماز سے نہیں. سوال یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے اگر کپڑا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، البتہ وہ ایک حرام کام ہے، اس پر وہ گناہ گار ہوگا. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر داڑھی کے نماز پڑھ رہا ہے، شیو کیا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا بغیر داڑھی کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہو جائے گی. کوئی نماز ایک الگ چیز ہے، اس کے داڑھی کا مسئلہ ایک الگ ہے. اللہ رب العالمین اس کو داڑھی کی وجہ سے جو گناہ دے رہا ہے وہ دے گا. تو اسی طرح سے اگر کوئی ٹخنے سے نیچے کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ کہ وہ گناہ گار ہوگا. ایک روایت سنن ابو داؤد کی ہے، شاید بڑی مشہور ہے، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے کیا. تو یہ روایت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ نماز مقبول نہیں ہوگی، وہ اسی روایت کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں. تو چونکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نماز کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. دیکھیں اگر جہری نماز ہے بلند آواز سے تو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد والی صورت نہیں پڑھنا ہے. لیکن اگر سری نماز ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور دوسری صورت بھی آپ کو پڑھنا ہے. جی 2 رکعتوں، اور اخیر کے 2 رکعتوں میں بھی پڑھیں گے آپ نا. چینل کا نام مسجد نور التوحید مسجد ہے نا، ہاں اسی مسجد سے اسی نام سے ہے چینل. جی آپ کا سوال. جی جی کب؟ ہاں جی جی تو اس وقت جو 12ویں صدی میں جو ہوا تھا تو مکمل طور پر مسلمان ہلاک نہیں ہوئے تھے. جو بغداد میں جو مسلمان تھے جہاں پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا تو بغداد کے مسلمانوں کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا تھا. جو عراق کے جو مسلمان تھے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا تھا. ہندوستان میں بھی اسلام تھا اس وقت، تو ہندوستان میں تو مسلمان تھے، محفوظ تھے.
کہ کبھی ایسا کبھی نہیں ہوگا قیامت تک کہ کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے، الا ہے کہ آخر میں ہوگا، قیامت کے قائم ہونے سے قبل کی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے کہ اللہ یہلکھا بسنۃ بعامہ، کہ اللہ تو میری امت کو کسی گناہ کی وجہ سے مکمل طور پر ہلاک نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ دعا قبول کی کہ مکمل پوری امت ہی برباد ہو جائے، جیسے قوم نوح پوری امت ختم ہوگی، تو ایسے پوری امت ختم نہیں ہوگی۔ مکمل مطلب تھوڑے بہت تو عذاب کا شکار ہوتے رہیں گے، جائیں گے، تھوڑے خطوں پر عذاب آتا رہے گا، لوگوں پر عذاب آتا رہے گا، لیکن جو پوری امت انٹائر جو ورلڈ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے، قیامت تک مسلمان باقی رہے۔ جی اس کی دلیل قرآن سے دیکھنے کے بجائے آپ حالات ہی دیکھ لیں۔ ہاں، علاقے کے لوگوں کو کیسے، اب زلزلہ کہیں آیا پورے کی پوری وہاں کے لوگ ہی ختم ہو گئے، سیلاب آیا لوگ مر گئے، تو اس طرح سے لوگ مر گئے۔ دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی نا، ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ بیان سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا منہج درست نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا منہج درست نہیں۔ منہج کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی جو تفسیر کر رہے ہیں وہ صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے مطابق تفسیر نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے کچھ تفسیر اپنی رائے سے بھی کی ہے، اور ان کا منہج کیا ہے، خلافت قائم کرنا ہے ہمیں۔ اور جو تنظیم اسلامی جو انہوں نے قائم کی تھی، اس تنظیم اسلامی کے قائم کرنے کے اہم مقاصد میں سے یہ تھا، پہلے وہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ تھے، جماعت اسلامی میں تھے وہ، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کر کے اپنی ایک الگ تنظیم بنا دی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ تو یہ جو ان کا منہج ہے نا، ان کا منہج درست نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں کہیں کہیں ان کے یہاں قرآن کریم کی آیات کی سلف کے خلاف تفسیریں بھی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے صحیح منہج کی تفسیر آپ سنیں، اسی پر اکتفا کریں۔ اگر بہت زیادہ علم ہے اور آپ کو کانفیڈنس ہے تو پھر آپ سنیں کہ آپ کو غلطی محسوس ہو جائے گی، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ غلطی آپ کو معلوم ہو جائے گی وہاں پر۔ تو اس لیے جو بدعی تفسیریں ہیں، یعنی جو سلف کے منہج سے ہٹ کر کے ان مفسرین کو سننے سے تھوڑا اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ نہیں، دعائے قنوت وطر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، سنت واجبات میں سے بھی نہیں ہے، یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، جان بوجھ کر کے بھی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، ایسے بھی آثار ہیں سلف سے کہ وہ جان بوجھ کر کے کبھی کبھی وطر جو دعائے قنوت ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تاکہ اس کو لازم اور ملزوم نہ سمجھ لیا ہے۔ تو اگر چھوٹ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعائے قنوت میں، قنوت نازلہ میں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے۔ قنوت نازلہ میں جب ہم مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہو، البتہ جو قنوت وطر ہے اس کے بارے میں اختلاف علماء کا کہ ہاتھ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس میں دونوں موقف کو صحیح کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں، یعنی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے یہ بھی ثابت نہیں اٹھاتے تھے یہ بھی کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اٹھاتا ہے قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے تو اٹھا بھی سکتا ہے، نہیں اٹھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ آپ علیہ السلام کا معمول جو تھا وہ 3 رکعت کا وطر کی نماز پڑھنے کا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں لگے کہ فجر کا وقت قریب ہو چکا ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی 3 رکعت وطر نہیں پڑھ سکتا، تو 1 رکعت وطر بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے 1 رکعت وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے قصداً، تو صحابہ کرام سے آثار ہیں کہ 1 رکعت وطر پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ افضل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر معمول تھا۔ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اگر وطر چھوٹ گئی تو فجر کی نماز کے بعد اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ چھوٹی ہوئی وطر کی قضا فجر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے۔ اگر وطر چھوٹ جائے تو اس کی قضا سورج نکلنے کے بعد کی جا سکتی ہے، سورج نکلنے کے بعد، جب اشراق کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت یا اس کے بعد بھی کبھی، البتہ اس کا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو اس وقت 4 رکعت آپ کو نماز پڑھنی، وہ وطر کی قضا ہے۔ اگر آپ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو 2 رکعت آپ کو وہاں پر پڑھنا ہے، کیونکہ وطر نہیں پڑھ سکتے آپ، آڈ میں نہیں پڑھ سکتے، ایون ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ وطر کی قضا سورج نکلنے کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کی اذان ہونے کے بعد نہیں۔ فجر کی اذان کے بعد سنت اور فرض کی
2 رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں، سنت اور فرض کی 2 رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔